حبیب کائنات بنایا ہے، میں نے اسے روح کائنات بنایا ہے، میں نے اسے خاتم النبیین بنایا ہے، میں نے اسے شفیع الامم بنایا ہے۔ آمنہ تو پریشان نہ ہو، لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے باپ کا سایہ سر پہ موجود ہوتا ہے، وہ بچے کھیلنے کے قابل ہوتے ہیں، ان کے باپ ان کو کھلونے لا کے دیتے ہیں۔ کسی کا باپ کھلونا لاتا ہے مٹی کا، کسی کا باپ کھلونا لاتا ہے پتھر کا، کسی کا باپ کھلونا لاتا ہے لکڑی کا۔ آمنہ یہ بچہ جو تجھے یتیم نظر آتا ہے، تو اس بچے کو کھیلنے کے قابل تو ہونے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہوگا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں اللہ آسمان کا چاند اس کا کھلونا بنا دوں۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ آمنہ تو اپنی نظر سے دیکھتی ہے، تجھے یہ بچہ یتیم نظر آتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ آمنہ تو اسے میں خدا کی نظر سے دیکھ، لوگوں کے بچوں کے باپ کا سایہ سر پہ موجود ہوتا ہے، وہ سیر کے قابل ہوتے ہیں، کسی کا باپ انگلی پکڑ کے سیر کے لیے لے کے جاتا ہے مکہ کی گلیوں میں، کسی کا باپ سیر کے لیے لے کے جاتا ہے طائف کی وادی میں، کسی کا باپ سیر کے لیے لے کے جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں۔ لیکن آمنہ جب یہ بچہ سیر کے قابل ہوگا، یہ سیر کے قابل ہوگا، میں اس کی انگلی پکڑ کے اسے عرشوں کی سیر کروا دوں۔ تو اسے اپنی نظر سے دیکھتی ہے، یہ بچہ تجھے یتیم نظر آتا ہے، تو اسے میری نظر سے دیکھ تو صحیح، میں قرآن میں اس کے لیے اعلان کیا کروں گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ ان جہانوں سے کیا مراد ہے؟ میرے اور آپ کے ذہن میں صرف دو جہان ہیں، یہ جہان اور عالم برزخ۔ امام بیضاوی نے لکھا کہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں، یہ پوری روئے زمین، یہ سمندر کی مخلوقات، یہ امریکہ، افریقہ، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، یہ سارا ایک جہان ہے۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں اس جیسے 86,000 جہان اور بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے میں نے تجھے رحمت بنا کے بھیج دی، رحمت بنا کے بھیجا۔ کیسی رحمت؟ فرمایا میرے محبوب تیرا ایک امتی 1400 سال بعد 63 چک میں ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے تیرے اوپر درود پڑے گا، اس نے تجھے دیکھا نہیں ہوگا، اس نے تیری زیارت نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے دل میں تڑپ ہوگی کہ میرے آقا کی زیارت ہو جائے، وہ وظائف کرے گا، وہ سفر کر کے مدینہ میں پہنچے گا۔ میرے محبوب تو اس کے لیے رحمت کیسے ہے؟ وہ وہاں بیٹھ کے تیرے اوپر ایک بار درود پڑے گا، سب سے پہلی رحمت کیا عطا کروں گا کہ میں فوراً اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دوں۔ دوسرا انعام کیا دوں گا کہ میں اس کے 10 گناہ معاف فرما دوں۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کیسے رحمت ہے۔ تیسرا انعام کیا عطا کروں گا؟ فرمایا یہ جو آپ کا ایمان ہے یہ کسی ایک درجے پہ قائم نہیں رہتا، آپ نے کوئی نیکی کی، آپ کا ایمان بڑھ گیا، دوبارہ نیکی کی اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، تو جیسے کوئی گناہ کیا یہ ایمان نیچے آ گیا، ایمان بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب تیرا جو امتی جہاں بھی بیٹھ کے تیرے اوپر ایک بار درود پڑے گا، میں اس کے 10 درجات بلند کر دوں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا، آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کا یوں جھرمٹ لگا ہوا، ان سے خطاب فرما رہے، تو آقا علیہ السلام کی کملی والی نظر یوں چلتے 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 باہر والی دیوار پہ پڑی۔ میری طرف دیکھیے گا، وہاں کیا دیکھا؟ ایک صحابی نے یوں کونیاں رکھی ہوئی، یوں ٹک ٹکی باندھ کے آقا علیہ السلام کی زیارت کر رہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا تو اندر نہیں آتا، میرے پاس آ کے نہیں بیٹھتا، میرے قریب بیٹھ کے میری زیارت کیوں نہیں کرتا؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، جسم سے بدبو آتی ہے، پیپ نکلتی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس نہیں بٹھاتے، مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، مجھے اپنے ساتھ کھانے پینے نہیں دیتے، نفرت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھ سے لوگ بھلے ہی نفرت کرتے ہوں، میں محمد بھی نفرت کروں گا؟
صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دل تھام کے میری بات سنیے گا. فرمایا بدبو آتی ہوگی, لوگ نفرت کرتے ہوں گے, تجھ سے گن کھاتے ہوں گے, کیا میں محمد بھی تجھ سے نفرت کروں گا؟ صحابہ اکرام سے فرمایا میرے یار کو رستہ دو. صحابہ اکرام نے رستہ چھوڑ دیا, پاس آ کے بیٹھ گئے, رونے لگے. یا رسول اللہ, چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے, میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں ہوں, جسم سے پیٹ نکلتی ہے, خون بہتا ہے, لوگ میرے ساتھ سلام لینا مناسب نہیں سمجھتے, لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اس صحابی کے چہرے پہ, بدن پہ ہاتھ پھیرا. صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ وہ دن گیا, آج کا دن آیا, خدا کی قسم آسمان کا چاند بھی اس صحابی کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی برلانے والے, میرے نبی کو تو رحمت بنا کے بھیجا اللہ نے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں انسانیت کے لیے بھیجا, انسانیت کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے بھیجا, تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی دعوت دے کے کامیاب و کامران ہو کے اس دنیا سے چلے. سب کہتے ہیں تمام انبیاء کامیاب و کامران ہو کے چلے گئے. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کی, رسالت عطا کی, وہیں پہ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی عطا کی. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا خلاف عادت یا خلاف طبع کام کہ جو اللہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر کروا دے, اسے معجزہ کہا جاتا ہے. پوری دنیا کے لوگ اس سے عاجز آ جائیں, پوری دنیا کے لوگ مل کے اس کام کو نہ کر سکیں. مثال کے طور پہ میں ایسے اشارہ کروں تو ہو نہیں سکتا کہ درخت زمین چیر کے میرے پاس آ جائے, لیکن آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا, درخت زمین چیرتے ہوئے آ کے آقا علیہ السلام کے قدموں میں جھک گئے. اسے معجزہ کہا جاتا ہے. لشکر جا رہا ہے, صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ پینے کا پانی ختم ہو چکا, ہمیں پیاس بھی لگے گی, پانی پینا بھی ہوگا, وضو بھی کرنا ہوگا, غسل بھی کرنا ہوگا, تو پانی کی قلت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مشکیزیں پلٹو, جتنا پانی ہے میرے پاس لے آؤ. مشکیزیں پلٹے, چند بوندیں نکلی, پیالے میں ڈال کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس پیالے میں رکھی, پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. صحابہ اکرام نے سیر ہو کے پیا بھی, اپنے مشکیزیں بھی بھر کے رکھ لیے. اسے معجزہ کہا جاتا ہے. شق قمر کا واقعہ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا, لیکن ایک میں آپ کو سناتا ہوں. میرے آقا یوں اشارہ کریں, سورج غروب ہو چکا, واپس آ کے آقا علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ٹھہر جائے, جب تک کافر اپنے چیلنج میں ناکام ہو کے واپس نہ چلے جائیں, سورج ڈوبا نہیں. اسے میرے نبی کا معجزہ کہتے ہیں. معجزے کی تعریف تو سمجھ چکے. کوئی بھی ایسا کام جو اللہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرے اور ساری مخلوق اس سے عاجز ہو. اور یاد رکھیں کہ نبی کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے, جو خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے, اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور ولی کے ہاتھ سے جو خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے, اسے کرامت کہا جاتا ہے. نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا معجزہ, ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا کرامت. اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیے کہ کوئی بھی ایسا خلاف عادت کام, ساری دنیا عاجز آ گئی, نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو گیا, معجزہ کہلاتا ہے. ولی کے ہاتھ پہ اللہ نے کوئی بات ظاہر کر دی, اسے کرامت کہا جاتا ہے. یاد رکھیے, عقیدے کی بات ہے, ذہنوں میں جگہ دیجئے گا کہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو, اس میں ہاتھ نبی کا ہوا کرتا ہے, مرضی نبی کی نہیں ہوتی. ولی کی کرامت ہو, اس میں ہاتھ ولی کا ہوا کرتا ہے, مرضی ولی کی نہیں ہوا کرتی. عقیدے کو ذہنوں میں جگہ دیجئے گا. اہل سنت والجماعت کا نوکر اعلان کرتا ہے, نوجوان بچوں, بزرگوں, خواتین و حضرات میری بات پہ غور کیجئے گا کہ آپ نے دیکھا, آپ نے سنا کہ کوئی بھی کام جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے, لیکن
جو معجزہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس میں مرضی نبی کی نہیں ہوتی، اس میں مرضی نبی کی نہیں ہوتی، اس میں ارادہ نبی کا نہیں ہوتا۔ جو کام ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو اس میں اسے کرامت کہا جاتا ہے، اس میں بھی مرضی ولی کی نہیں ہوتی، بلکہ نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو وہ ہاتھ نبی کے ظاہر ہوتا ہے، وہ ہاتھ ولی پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مرضی میرے اللہ کی ہوتی ہے۔ عقیدے کو ذہنوں میں جگہ دیجئے گا کہ نبی کا معجزہ ہو، نبی لاکھ چاہے کچھ نہیں کر سکتا، ولی لاکھ چاہے کچھ نہیں کر سکتا، یہ ساری دنیا مل کے چاہے اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ساری دنیا مل کے نہ چاہے میرا اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا۔ عقیدے کو ذہنوں میں جگہ دیجئے کہ کرامت میں بھی ولی کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی، معجزے میں بھی نبی کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی، اس میں ہاتھ نبی کا ہوا کرتا ہے یا ہاتھ ولی کا ہوا کرتا ہے، مرضی میرے اللہ کی ہوا کرتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تو پھر انبیاء کو معجزات بھی عطا کیے امت کو سمجھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا امت کا مزاج ویسا اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ ان کی امت کا مزاج کیا ہے؟ ان کی امت میں جادوگری عام تھی، ہر دوسرا بندہ جادوگر تھا، اور جادو بھی کوئی عام نہیں۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اتنا بڑا دعویٰ کہ میرے علاوہ الہ کوئی نہیں، میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، میرے علاوہ رزق دینے والا کوئی نہیں، لیکن نبی سے مقابلے کا وقت آیا تو اپنے مقابلے کے لیے اپنی مدد کے لیے جادوگروں کو بلاتا ہے، خود کو الہ کہتا ہے، مدد کے لیے کسے بلاتا ہے؟ جادوگروں کو۔ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس کو خود مدد کے لیے اللہ کے در پہ جانا پڑے وہ کبھی بھی مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ کبھی بھی حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہو۔ نبی سے مقابلہ ہے، فرعون اپنے آپ کو الہ کہنے والا، اپنے آپ کو معبود کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنے آگے سجدے کروانے والا، نبی سے مقابلے کا وقت آیا تو جادوگروں کو بلایا مدد کے لیے، جادوگر آ گئے۔ اب اس بات کو وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مقابلہ نبی کا کرنا ہے تو ہمیں بذاتِ نبی جیسی بنانی پڑے گی۔ فرعون سے کہنے لگے کہ اگر نبی کا مقابلہ ہے ہمیں لباس نبی جیسا چاہیے، ہمیں بذاتِ نبی جیسی چاہیے، ہمیں چال ڈال نبی جیسی چاہیے، ہمیں پگڑیاں نبی جیسی چاہیے، دے دی گئی۔ مقابلے کا وقت آیا، اب بعض روایات کے اندر 70,000 تک ان جادوگروں کی تعداد لکھی گئی، 70,000 جادوگر۔ مقابلے کا وقت ہوا، انہوں نے اپنی اپنی رسیاں میدان کے اندر ڈالی، کسی کی 1 گز کی رسی، 1.5 گز کی، 2 گز کی رسی میدان میں ڈال دی۔ اب ان کی رسیاں سانپ بن گئی۔ ایک بات اور دیتا چلوں کہ اب انہوں نے کیا دکھایا؟ جادو دکھایا، رسیوں نے اپنی حالت تبدیل کی، سانپ بن گئی۔ اب اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین کے اوپر ڈالیے، اسے زمین پہ ڈالنا آپ کا کام ہے، آپ کی نبوت کو ساری دنیا پہ روشن کر دینا میں خدا کا کام۔ رسیاں انہوں نے زمین پہ ڈالی، وہ سانپ بن گئی۔ میری بات ذہن میں رکھ کے پھر سنیے گا کہ جہاں بھی جادوگری ہو، یہ شوخہ بازی ہو، وہاں پہ صرف شکل تبدیل ہوا کرتی ہے، چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ انہوں نے رسیاں میدان میں ڈالی، وہ رسیاں سانپ بن گئی، لیکن ان رسیوں میں ڈنگ مارنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں زہر اگلنے کی صلاحیت
صلاحیت نہیں ہے، ان رسیوں میں ایذا پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن کے اس نے ساری رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی رسیاں ڈالی تھی، میدان بھی وہی تھا، جگہ بھی وہی تھی، شکل بھی وہی اختیار کی تھی، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ کیوں نہیں پہنچا سکی؟ جادوگری کے اندر، شبدہ بازی کے اندر صرف شکل تبدیل ہوتی ہے، چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ اور نبی کے معجزے میں اتنی حقانیت ہوتی ہے، اتنی سچائی ہوتی ہے، اتنی صداقت ہوتی ہے کہ اس کے اندر شکل بھی بدلتی ہے، اس کے اندر حقیقت بھی بدلتی ہے۔ اب جب عصا ڈالا، اژدہا بن گیا، ساری رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب وہ جادوگر بھی جانتے تھے کہ ہم نے جادو کیا ہے، جادو کے اندر صرف شکل تبدیل ہوتی ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں بدلا کرتی، لیکن جو انہوں نے عصا ڈالا ہے اس کے اندر شکل بھی تبدیل ہوئی، اس کے اندر حقیقت بھی بدلی ہے۔ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ امت کا جیسا مزاج ویسا معجزہ۔ وہ جادو کو جانتے تھے، اللہ نے معجزہ وہ عطا کیا جو جادو اور حقانیت میں فیصلہ کر سکے، فرق کر سکے کہ یہ جادو ہے، یہ حق ہے۔ وہاں پہ صرف شکل بدلی ہے، یہاں پہ شکل بھی بدلی ہے، حقیقت بھی بدلی ہے۔ کیا خوب کہا گیا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کے ولی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ترازو ہے کہ اس کی زندگی پہ نظر دوڑاؤ، اس کی زندگی کتنی میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنی نظروں سے آسمان پہ اٹھتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھو گے، آپ اپنی نظروں سے بڑے بڑے شعبدہ بازوں کو دیکھو گے، لیکن اگر پرکھنا چاہو تو ترازو ایک ہی ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کی زندگی میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا امت کا مزاج ویسا معجزہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ امت کو معجزہ وہ عطا کرے جو امت کی سمجھ میں نہ آ سکے، جسے امت سمجھ نہ سکے۔ اللہ مزاج کے مطابق معجزہ عطا کرتے ہیں کہ جس کو امت والے بھی سمجھ سکے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ ان کی امت کا کیا مزاج ہے؟ ان کی امت میں حکمت عام ہے۔ حکمت سمجھتے ہیں نا؟ طب، حکمت عام ہے۔ تو ان کے سارے بڑے بڑے اطباء سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے، اپنی اپنی حکمت کو سامنے رکھ کے سوچنے لگے۔ فیصلہ یہ کیا، اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے سوائے 3 بیماریوں کے۔ 3 بیماریوں کا ہم علاج نہیں کر سکتے۔ پہلی بیماری، مادرزاد اندھا لایا جائے ہم اسے بینائی نہیں دے سکتے۔ برس کا مریض لایا جائے تو ہم اسے صحت یاب نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اسے دفنا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اب اس سے ضروری کلام کرنا مقصود ہو تو ہم اس سے زندہ کر کے کلام نہیں کر سکتے۔ 3 باتیں، علاج کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، اللہ نے 3 معجزے عطا کیے۔ پہلا معجزہ، کوئی مادرزاد اندھا لایا جاتا، اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے بینائی عطا کر دیتا۔ دوسرا معجزہ، کوئی برس کا مریض لایا جاتا، اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتا۔ تیسرا معجزہ، کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا، اسے دفنا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اب اس سے ضروری کلام کرنا مقصود ہے، اس کی قبر پہ جا کے فرماتے کن بِإِذْنِ اللَّهِ، قبر کھلتی مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ جیسا امت کا مزاج ویسا معجزہ۔ اب میں آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں لیے چلتا ہوں۔ جانا چاہتے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے تو بتا دیں، میں بیٹھ کے بیان کر لیتا ہوں۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آواز سے۔ آقا علیہ السلام کی امت کا مزاج کیا تھا؟ عرب لوگ
جنہیں صاحب القال کہا جاتا ہے، بولنے والے مجھے اور آپ کو وہ عجم کہتے ہیں، خود کو عرب کہتے ہیں۔ عرب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کرنے کا سلیقہ جس بندے کو آتا ہو۔ مجھے اور آپ کو عجم کہتے ہیں، عجم کے معنی گونگے، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں، وہ مجھے اور آپ کو سمجھتے یہ گونگے ہیں، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ عرب قوم ایسی فصیح اللسان تھی کہ اب ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر اپنے لب کھولے تو وہ بہت سے اشعار پہ مشتمل قصیدے کہہ دیا کرتا تھا۔ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کے پاس بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے اشعار کہنے والے ہیں، فصاحت ان کے گھر کی لونڈی ہے، بلاغت ان کی دہلیز پہ پلی ہے، تو میرے محبوب میں تجھے بھی وہ کلام عطا کروں گا کہ جو بھی اسے پڑھے گا وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ خالق کا کلام ہے۔ وہ عربی سمجھنے والے تھے، جیسا امت کا مزاج اللہ معجزہ بھی ویسا تھا۔ میرا خیال ہے میرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو چلیں تھوڑا سا اور سے آپ نہ بول لیں، مجھے پتہ ہے آپ ناراض بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی ناراضگی برداشت ہے، آج کا دن ہی ہے نا۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان کا مزاج کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت عام ہے، شعر لکھ کے اس پہ اتراتے ہیں کہ ہے کوئی ہمارے اشعار کا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی اس کے مقابلے میں شعر کہنے والا، اور ان میں سے 7 قصیدے جو پوری عرب قوم میں سے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے وہ انہوں نے لکھ کے کعبے کی دیوار پہ لٹکائے، اتراتے تھے۔ باہر سے آنے والے لوگ ان کو پڑھتے واہ واہ کرتے تھے کہ ان جیسے اشعار کوئی کہہ نہیں سکتا، ان کا رد کوئی لا نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن عطا کیا، قرآن عطا کر کے اللہ نے 4 چیلنج کیے، 4 چیلنج۔ پہلا چیلنج یہ کیا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس قرآن کے مثل کوئی قرآن لے آؤ۔ دوسرا چیلنج فاتو بعشر سور مثلی، اگر آپ میں ہمت ہے اس کی 10 سورتوں کی مثل لے آؤ۔ تیسرا چیلنج فاتو بسورۃ من مثلی، اگر آپ میں ہمت ہے اس کی 1 سورت کے مقابل کوئی لے آؤ۔ چوتھا چیلنج فرمایا اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے اس کی کسی ایک بات کی مثل لے آؤ، اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف نبی کے ہاتھ پہ جو بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دن آج کا دن آج بھی کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا۔ میں یہ اپنی بات روکتے ہوئے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یورپ کے اندر آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے جس کا نام انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی رکھا ہے کہ بھئی مسلمان یہودیوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہودی عیسائیوں کو، تو کیوں نہ سارے مذہب اکٹھے کیے جائیں، سارے مذاہب سے کچھ مسئلے لے کے ایک ہی مذہب بنا لیا جائے، مسلمان بھی اسی پہ عمل کریں، یہودی بھی اسی پہ عمل کریں، عیسائی بھی اسی پہ عمل کریں۔ ایک میٹنگ ہوئی، تینوں سکالر آئے، یہودی سکالر بھی آیا، عیسائی سکالر بھی آیا، مسلمان سکالر بھی آیا۔ 2 جج بیٹھے، انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ یہودیوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مسلمانوں نے کہا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ دور کس نبی کا ہے؟ اب عیسائی کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، مسلمان کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اب وہ جج کہنے لگے ایسے نہیں، آپ کو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کس نبی کا دور ہے۔ آپ کو دلیل کے لیے کوئی ایسی چیز لانا ہوگی جو نبی کے دور میں بھی موجود تھی، آج کے دور میں بھی موجود ہے۔
اب یہودی کی باری آئی، خاموش۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل بھی جائے ہم اسے سانپ نہیں بنا سکتے، نبی کے ساتھ خاص تھا، نبی اس دنیا سے چلے گئے، معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 معجزے تھے، بعض شعبدہ بازی یا حکمت اللہ نے ایسی عطا کی، تینوں کی وجہ سے کسی کو بینائی دی جا سکتی ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر حضرات محنت کرتے ہیں، اس پہ عمل ہوتا ہے، لیکن جو نبی کا معجزہ تھا نبی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب یہودی بھی خاموش، عیسائی بھی خاموش۔ مسلمان سکالر اٹھا، قرآن اٹھا کے لے آیا، آگے کہنے لگا کہ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے جو اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اس وقت بھی اثر رکھتی تھی، آج بھی اثر رکھتی ہے، یہ اس وقت بھی تاثیر رکھتی تھی، آج بھی تاثیر رکھتی ہے، یہ اس وقت بھی دل بدلتی تھی، یہ آج بھی دل بدلتی ہے، یہ اس وقت بھی انقلاب برپا کرتی تھی، یہ آج بھی انقلاب برپا کرتی ہے، یہ اس وقت بھی عقیدے سنوارتی تھی، یہ آج بھی عقیدے سنوارتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دور میرے نبی کا دور ہے، یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ وہ عطا کیا، فرمایا میرے محبوب سب سے چھوٹی سورت اٹھائیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے محبوب اگر آپ دیکھنا چاہیں، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اگر آپ قرآن کی کوئی بھی سورت اٹھائیے، کوئی بھی آیت اٹھائیے، اس کے اندر اتنی اللہ نے فصاحت بر دی، اس میں اللہ نے اتنی بلاغت رکھ دی ہے، آپ جہاں سے بھی قرآن اٹھائیں گے اس میں آپ کو پورا کا پورا اسلام مل جائے۔ ان کے پاس بھی بلاغت تھی، ان کے پاس بھی فصاحت تھی۔ میرے محبوب سب سے چھوٹی سورت اٹھائیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے محبوب میں نے اس میں آپ کو دیے گئے انعامات کا ذکر کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میرے محبوب میں نے اس میں آپ کا منشور ذکر کر دیا، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے محبوب میں نے اس میں آپ کے دشمنوں کے بارے میں بتا دیا، اب اسے لکھوا کے آپ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیں۔ 7 قصیدے پہلے سے موجود، 8ویں سورہ کوثر لکھ کے وہاں لٹکا دی گئی۔ جو بھی پڑھنے کے لیے آتا ایک تلاطم برپا ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو انقلابی کتاب بنایا۔ مکے کے بڑے بڑے کافر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، میرے آقا علیہ السلام تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے، وہ چھپ کے سنا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو گے، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دو گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دو گے، اس قرآن کو نہ سننا، لیکن خود چھپ کے میرے نبی کی تلاوت سنا کرنا۔ ایک دن تلاوت سن کے نکلے، ایک چوک کے اندر اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو روکتے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں سننی، خدا کی اس قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اب یہ طے ہوا کہ آج کے بعد ہم تلاوت سننے کے لیے نہیں آئیں گے، چلے گئے۔ کچھ دن گزرے، دوبارہ اسی چوک میں اکٹھے ہوئے، تو اب کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ مشورہ کیا تھا، ہم نے تو یہ بات طے کی تھی، یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس قرآن کی تلاوت سننے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو ہر ایک کی زبان سے بیک وقت نکلا کہ جب اس تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں پڑنا شروع ہوتی ہے، ہمیں اپنے گھروں میں بستر اچھے نہیں لگتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو بس یہی باتیں عرض کرنا تھی۔ آخر میں صرف یہ کہتا چلوں کہ اس کتاب کو صرف تعویذوں والی کتاب نہ سمجھیے، بلکہ اسے اللہ نے انقلابی کتاب بنایا۔ آج ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب پہ اپنے عمل کو چھوڑ دیا، ہم نے اسے صرف تعویذوں کے لیے رکھ لیا، ہم نے اسے صرف دم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا، امام بخاری کے استادوں میں ہے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے، ساری مجلس خوشبو سے معطر ہو جایا کرتے۔ ایک دن مریدین پوچھنے لگے حضرت یہ کیا واقعہ ہے؟
قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ انوکھا قرآن نہیں پڑھتے، اسی قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں تو منہ سے خوشبو ایسی نکلتی ہے کہ ساری مجلس اس خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے میں قرآن کا عاشق ہوں، میں قرآن سے دلی لگاؤ رکھتا ہوں، مجھے قرآن سے عشق ہے، میں قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ ایک رات میں تلاوت کرتا کرتا سو گیا، خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمانے لگے نافع میں تیرا قرآن سننے آیا ہوں، مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنا شروع کیا، میں جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نافع ذرا قریب ہو کے پڑھ۔ وہ فرماتے میں ذرا قریب ہو گیا، پھر پڑھتا رہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا نافع تجھے پتہ ہے جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں محمد کو کتنا اچھا لگتا ہے، تو ذرا میرے قریب تو ہو، جس زبان سے تو ایسے جھوم کے قرآن پڑھتا ہے، جس زبان سے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس قرآن سے تو محبت کرتا ہے، ذرا اس زبان کو آگے کر، میں اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے میری زبان کا بوسہ لیا، وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ ساری مجلس معطر ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن بہت بابرکت کتاب ہے۔ میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا کہ یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے۔ ذرا اپنے گھروں میں جا کے نگاہ ڈالیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کھول کے نہیں دیکھا، کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے اس قرآن سے مٹی صاف کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے اس بات پہ دھیان ہی نہیں دیا کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، اسے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے کتابیں باقی انبیاء کو بھی عطا کی ہیں، لیکن اسے کلام اللہ بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ساری امتوں سے افضل بنا دیا اور فرمایا کہ آپ کو میں نے کتاب بھی سب سے افضل عطا کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے صرف الماریوں کی زینت بنا دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے صرف تعویذ لکھوانے کا کام لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے صرف دم کرنے کے لیے استعمال کریں، بلکہ اگر ہم خود اس کی تلاوت شروع کر دیں تو ہمیں تعویذ اور دموں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب قاری محمد اسامہ قاسمی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے عمل میں، ان کی عمر میں اللہ پاک برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ وقت بہت بیت چکا ہے، لہذا میں آپ کے اور اپنے نعت خواں حضرت علامہ مولانا محمد قربان قاسمی صاحب کے درمیان جو ہے وہ زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میری ایک دو بات تھی، انشاءاللہ پھر کبھی مجلس ہوئی تو پھر دوبارہ بیان کریں گے۔ اب میں اپنے اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد قربان قاسمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت جو ہے وہ پیش کریں۔ حضرت علامہ مولانا محمد قربان قاسمی صاحب، میں ایک مرتبہ دوبارہ پھر اپنے ماچھیوال سے آنے والے مہمانوں کو بھی اور اس گاؤں سے آنے والے مہمانوں کو بھی دوبارہ پھر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔